سنا ہے کہ آپ کو شکار کا شوق ہے، کوئی ایسا کوئی واقعہ کہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کوئی شیئر میں کر شکار کھیلنے پورا پاکستان گھوما. ایک دن ہمیں جزیرے پہ اتار کے کشتی والا چلا گیا اور بھول گیا کہ میں کسی کو اتار کے آیا ہوں. 3 لوگ ہم اور کچھ اور دوست تھے. ہم چلے گئے آئی بیکس کی ٹرافی ہنٹنگ کرنے کے لیے. پھر اگلے دن ہم نے سنو لیپرڈ بھی دیکھا, آئی بیکس کا شکار کھیلا. مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو، ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے؟ مریم اور بلاول سے ذاتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ مجھے اس لیے کہ انہوں نے نا دین کو استعمال کیا سیاست کے لیے. سنا ہے کہ آپ کو شکار کا شوق ہے، کوئی ایسا کوئی واقعہ کہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کوئی شیئر کر سکیں، کوئی اس طرح کی یادگار ہو؟ شکار میں شکار کھیلنے پورا پاکستان گھوما. میں بلوچستان گیا, گلگت بلتستان گیا, چترال گیا, خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ. میں نے کشمیر میں شکار نہیں کھیلا ابھی تک. میں حالانکہ میں کشمیری ہوں, وہاں جموں کشمیر میں ہمارا گاؤں, لیکن میں وہاں شکار ابھی نہیں کھیلا. موقع ملا تو انشاءاللہ جاؤں گا. ایک واقعہ مجھے بڑا اچھا یاد ہے. بہت سارے واقعات ہیں شکار میں, بے شمار واقعات ہوتے ہیں, بے شمار. بڑی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں. جنگل میں گاڑی بند ہو گئی تو آپ 2 دن پھنسے ہیں تو پھنسے. بعض اوقات آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے آپ کو ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ پانی ڈھونڈتے ہیں, کھانا ڈھونڈتے ہیں. ایسے حالات ہوئے ہمارے ساتھ کئی دفعہ. ایک دن ہمیں جزیرے پہ اتار کے کشتی والا چلا گیا اور بھول گیا کہ میں کسی کو اتار کے آیا. تو ہم پھر وہاں پہ سگنل بھی نہیں آتے تھے, ہم وہیں تھے 2 دن. تو یعنی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. دریا میں ہمیں بیچ میں چھوڑ دیا اس نے, اس کی فوتگی ہوگی, وہ اس نے کسی کو بتایا نہیں, وہ چلا گیا. ہمارے پاس نمبر نہیں تھا, ہم وہیں بیٹھے ہوئے. اس نے آنا تھا واپس, وہ آئی وہیں پہ. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ایک دن میں, میرے ساتھ عبداللہ سواد سے اور عمران خان میرے ساتھ ہوتے ہیں, میرے دوست, وہ بالکل بھائیوں کی طرح. میرا نام بھی ہے اور ان کا نام بھی عمران خان ہے. تو ہم 3 لوگ, ہم اور کچھ اور دوست تھے, ہم چلے گئے آئی بیکس کی ٹرافی ہنٹنگ کرنے کے لیے چترال میں. وہاں پہ ایک علاقہ ہے آگے ابیر کا, وہاں پہلے ہمیں ایک ارکری کا علاقہ ہے, وہاں جانا تھا. وہاں سے آگے ابیر جانا تھا. تو ہمیں جاتے جاتے 2 دن لگے. وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ یہاں اس گاؤں سے بھی آگے کوئی 7-8 گھنٹے کا راستہ ہے جہاں پہنچنا ہے. وہاں رات کو شام تک آپ پہنچے میں شکار. ہم سمجھے آج ہی جائیں گے, شکار ہونے میں واپس آ جائیں گے. ہم نے گرم کپڑے پہنے. وہاں -20 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اس گاؤں میں. آگے وہ بتا رہے تھے کہ -30, -30, -40 تک بھی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ سب سے یخ علاقوں میں سے ایک ہے. افغانستان کے بارڈر پہ سب برف سے ڈھکا ہوا تھا. تو ہم نے پلان کیا, ہم وہاں سے چلے گئے. جو جھیلیں پانی کی جو آبشاریں تھی وہ سب جمی ہوئی تھی, جو جہاں تھا پانی وہیں کھڑا. تو ادھر یعنی میرے ایک, ہم گاڑیاں کھڑی کرتے تھے, سب سے پہلے گاڑیوں میں سے ہم پانی نکالتے, ریڈیٹر بنا پھٹ جاتے ہیں, برف بنتی ہے تو پھیلتی ہے, پھٹ جاتی ہے. گاڑی سٹارٹ کرنی ہے تو پہلے نیچے وہ ایک برتن ہے, اس کے اندر آگ جلا کے انجن کے نیچے تھوڑی دیر رکھتے, پھر اس کا تھوڑا سا آئلنگ شائلنگ کام کرتی ہے تو پھر اس کو سٹارٹ کرتے. اور ٹھنڈ تھی. اوپر ہم پہنچے تو انہوں نے کہا جی رات یہاں پہ رکنا ہے پہاڑ پہ, اور وہاں پہ پتھروں کا ایک وہ چھوٹا سا مچان بنا ہو تو اس میں بھی ہوا اندر آتی. تو وہ ایک رات تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی. ہر 5 منٹ کے بعد ہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ٹائم کہ کیا ٹائم ہوا ہے. پتہ چلتا تھا 5 منٹ گزرے, ہمیں لگتا تھا گھنٹے گزر گئے. تو زندگی کی ایک مشکل ترین رات ہم 3 لوگوں نے وہاں گزاری لوکلز کے ساتھ, اور ایک دوسرے کی کمر پہ مکے مار مار کے اور ہلا جلا کے تو ایک دوسرے کو ہم نے زندہ رکھنے کی کوشش کی. ٹھنڈ اتنی تھی کہ وہ جو گاؤں والا ایریا نا, وہاں پہ میں نے اپنے میرے ساتھ ایک کلیگ تھا ڈرائیور, اس کو میں نے کہا اس گاڑی کا شیشہ صاف کرو. تو وہ اندر سے کہیں سے گرم پانی لے کے آیا, اس نے کوئی پھینکا شیشے پہ تو وہ برف بن گئی. وہ ادھر ہی برف بن گیا ہوا میں, وہ شیشے کے اوپر. اتنی ٹھنڈ تھی وہاں, اور اوپر اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ. تو -25, 30, اب مجھے نہیں آئیڈیا وہاں کتنا تھا, لیکن رات ہم نے جو وہاں گزاری ہے, اور رات کو بھیڑیے جس طرح وہاں پہ گھوم رہے تھے. پھر اگلے دن ہم نے سنو لیپرڈ بھی دیکھا, آئی بیکس کا شکار کھیلا. پھر بڑی مشکلوں سے واپس آئے. پھر وہ آئی بیکس کو لے کر واپس آنا تو ایک زندگی کا یاد رہ جانے والے واقعات میں سے وہ ایک واقعہ ہے شکار. مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو، ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے؟ مریم اور بلاول سے مولانا صاحب سے تھوڑی ہے, لیکن مریم اور بلاول اس لیے کہ وہ اپنے امی ابو کی جگہ پہ آئے. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا نا, تو جو بچہ اس وجہ سے عزت حاصل کرتا تھا نا کلاس میں کہ اس کا باپ کوئی بڑا آدمی ہے, میں اس کو آدھی چھٹی کے وقت مارنے کی کوشش کرتا تھا. مجھے غصہ چڑھتا تھا اس بات پہ کہ اپنی تعلیم کے ذریعے, اپنی قابلیت کے ذریعے اپنی عزت کماؤ.
یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا باپ بڑا آدمی ہے تو تم اس کے مزے لوٹو. جس کا باپ بڑا آدمی نہیں ہے, وہاں سائیکلوں والے کا بچہ بھی پڑھتا تھا, موچی کا بچہ بھی پڑھتا تھا, کمہار کا بچہ بھی پڑھتا تھا, درزی کا بچہ بھی پڑھتا تھا, اور سرکاری آفیسر کا بچہ بھی پڑھتا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سارے بچوں پہ وہ بچہ سبقت لے جائے بغیر کچھ کیے؟ تو مجھے اس بات پہ غصہ چڑھتا تھا. ان پہ مجھے اس لیے غصہ چڑھتا ہے کہ ان کی بیچاروں کی جوتیاں گھس گئی ہیں, سر گنجے ہو گئے ہیں کام کر کر کے پارٹی کے اندر. عورتوں کی آوازیں مردوں جیسی ہو گئی ہیں نعرے لگا لگا کے ان کی پارٹیوں کے لیے. وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں بیچاری چوتھی ہو کے اندر ہاتھ باندھ کے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے آگے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اس بات پہ غصہ چڑھتا ہے, مجھے اس بات پہ غصہ چڑھتا ہے. میں اس غصے کو نہیں چھپانا چاہتا, منافق نہیں, مجھے غصہ چڑھتا بتاتا ہوں, آپ کی ٹی وی پہ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بات. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ مجھے اس لیے کہ انہوں نے نا دین کو استعمال کیا سیاست کے لیے. آپ کو پتا ہے جب پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے نا, مذہبی سیاسی جماعت, جب مذہبی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاست میں آئے ضرور ہیں لیکن یہ اپنی سیاست کو اپنے دین کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. یعنی یہ سیاست میں آئے ہیں, یہ کوشش کریں گے کہ دین کا بھلا ہو, لوگ نماز کی طرف آئیں, لوگ روزہ کی طرف آئیں, لوگوں کی زندگی کے اندر سے جھوٹ ختم ہو, لوگوں کی زندگی کے اندر نیکیاں پیدا ہو, لوگ سچ بولنے کی طرف آئیں, لوگ ایک دوسرے کی مدد کی طرف آئیں, لوگ دینی تعلیم کی طرف آئیں, لوگ شریعت کی طرف آئیں, اور یہ اسلامی قوانین سے قریب تر اس ملک کو کریں. ایکچولی سیاسی جماعت جب بنتی ہے, جو مذہبی سیاسی جماعت بنتی ہے, اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو فائدہ ہو ان کی سیاست کا. مولانا صاحب نے الٹا کام کر دیا, انہوں نے مذہب کو استعمال کیا الٹا اپنی سیاست کے, مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا اپنی ذاتی سیاست کے. مولانا فضل الرحمان صاحب جب جس کا دل کیا اس کو یہ قادیانی ہے, یہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے, یہ جو فلاں ایجنٹ ہے, یہ غیر اسلامی ہے, یہ ختم نبوت کا دشمن ہے, جس کو مرضی کہتے. اور جس وقت جینوئنلی مسئلہ ہوا تھا اس ملک کے اندر, جب مولانا خاتون حسین رضوی صاحب نے پورا ملک جام کر دیا تھا, وہ جینوئن مسئلہ تھا اس ملک کے اندر, جب ختم نبوت کے قانون کے اوپر جب ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا تھا, ہم سارے احتجاج کر رہے تھے, ہم سب کا دل دکھا ہوا تھا. اس وقت مولانا صاحب حکومت میں تھے, مولانا صاحب کی آنکھیں بند. اور جب کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کا مخالف آدمی ہوتا تو یہ کہتے ہیں یہ اسلام کے مخالف. تو انہوں نے اسلام کو اتنے پیارے مذہب انہوں نے استعمال کیا اپنی ذاتی سیاست کے. تو مولانا صاحب سے میرا اختلاف یہ بنا, ورنہ ان کی پالیٹکس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. پولیٹیشین سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی میں بھی سارے ویسے ہی ہیں, مولانا صاحب بھی ویسے ہی ہیں, پیپل پارٹی والے بھی ویسے ہی ہیں, نون لیگ والے ایک جیسے ہی ہیں, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان کا, تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب کا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ذاتی گلہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو استعمال کیا اپنی ذاتی سیاست کے. یہ زیادتی ہے, یہ نہیں کرنا. بہت شکریہ جی. اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ.